شروع کرتے ہیں اسی بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، جو ہمارے دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دوستو، میں زاہد رفیق اور میری طرف سے آپ دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے آپ دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج آپ دوستوں کے لیے بہت ہی انفارمیشن والی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ آپ دوستوں تک بہت ہی اچھی اور صاف ستھری انفارمیشن قرآن و حدیث کے لحاظ سے پہنچائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت جانوروں کے حوالے سے نازل کی وہ بھی، اور اس کا ترجمہ، پھر حدیث، پھر اس کے بعد جانوروں کی خوراک کے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْرِحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، سورۃ نحل ہے، اور اس کی آیت جو ہے وہ 15 سے 16 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے متعلق بتایا، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جب کہ صبح تم انہیں چرانے کے لیے یا چرنے کے لیے بھیجتے ہو، اور جب کہ شام کو انہیں واپس لاتے ہو، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ تھا قرآن کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ دوستوں کی نظر کیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا جانوروں کے کھلانے پلانے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جانور کی خدمت میں اجر ہے۔ اسی طرح پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی خوراک اس کے ذمے ہو اس کو ضائع کر دے، یعنی اس کی خوراک روک لے جس سے اس کی قوت، طاقت یا جان جاتی رہے۔ تو اس طرح یہ مطلب کہ ہمیں حدیث اور قرآن میں بھی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خوراک کا اور ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جانور صحت مند رہیں۔ تو پاکستان میں جانوروں کی مختلف نسلوں کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جیسے نیلی راوی بھینس، ساہیوال اور ریڈ سندھی مویشی، دیگر مویشیوں کی نسلیں اور بھیڑ بکریوں کی متعدد نسلوں کی وجہ سے پاکستان شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے علاقے کی اور اپنی بھینسوں کی، اپنے گایوں کی، ساہیوال، ریڈ سندھی، سب جانوروں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور ان کو سنبھالنا بھی چاہیے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ جانوروں کی یہ ساری قسمیں جو ہیں وہ موسمی شدت کو بھی برداشت کرتی ہیں اور ہر جگہ پر یہ رہ سکتی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے علاقے کی جو بھینسیں ہیں یا گائے یا پاکستان کے جو جانور ہیں، یہ خوراک کی کمی اور مختلف قسم کی مرضوں کے حملوں کو بھی برداشت کر سکتی ہیں، اور ان میں خصوصی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بھینسوں کی دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت قیمتی سرمایہ اور زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے کسان بہت زمانے سے جانوروں کی پرورش کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جانوروں کی کارکردگی اور ان کے اضافے میں کوئی خاطر خواہ پچھلے 50 سالوں میں بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی،
اس کی وجہ یہی ہے کہ جانوروں کو پالنے کے طریقے نہیں بتائے گئے اور ان کی نگہداشت بھی نہیں کی گئی اتنی، اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اقدامات بھی نہیں کیے گئے، جس وجہ سے اتنی خاطر خواہ جو ہے وہ ترقی نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے جانوروں کی خوراک جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جانوروں کو بڑھانے میں، ان کی بڑھوتری میں اور دودھ کی پیداوار میں، کیونکہ ہمارے کسانوں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ جانوروں کی صحت کو کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اور کیسے ان کی متوازن خوراک رکھ کے ان کو متوازن غذا دے کر، ان کا پیٹ بھر کر، ان کو اچھا خوراک دے کر ان سے اچھی پیداوار دودھ کی لی جا سکتی ہے، یا گوشت کی بھی پیداوار ان سے اچھی لی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ہم اچھی خوراک دے کر جانوروں کو اور جانوروں کی خوراک بحال کر کے اور ونڈا چارہ وغیرہ ڈال کے ان کی فوراً جو ہوتی ہے وہ 30% ہم اس کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں دودھ کے لحاظ سے اور گوشت کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک ہم پہنچاتے رہیں گے، خوراک کے حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم خوراک کے متعلق ساری ڈسکس کریں گے اور دوستوں کو بتائیں گے کہ خوراک کس طرح ہم جانوروں کو دیں جس سے ہم ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آگے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ دوستوں کا فائدہ ہو، اور جانور لینے کے لیے اس جانور کو جو آپ کو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اوپر دیا گیا ہوگا۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے دے اجازت کہ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوش و خرم رہیں، پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں، اسی طرح کی ویڈیو آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔